بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کا اہم ترین سوال کا جواب بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ تہجد کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان سے چند ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جن کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ان تمام پہلوؤں کا نہایت گہرائی سے احاطہ کریں گے کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں، تہجد کی نماز میں سورۃ الاخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے، 8 مرتبہ، 6 مرتبہ یا 4 مرتبہ یا 2 مرتبہ، کیا تہجد میں کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، کیا تہجد کے لیے سونا لازمی اور ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے اور اس کا سب سے افضل وقت کون سا ہوتا ہے اور تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، یہ تمام تر باتیں اور باریکیاں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے آپ نے اس تحریر کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا، کیونکہ انشاءاللہ اللہ عز و جل اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کو بہت ساری علمی غلط فہمیاں بھی آپ کی دور ہو جائیں گی۔ تہجد کی نماز دراصل بہت ہی فضیلت اور برکت والی نماز ہے، جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی جس طرح نفل نمازوں میں سب سے افضل، یعنی جس طرح نفل روزوں میں سب سے افضل محرم کے روزے ہیں، اسی طرح نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تہجد کی نماز ضرور ادا کریں، کیونکہ اس سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے اور خالق کائنات کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھیے کہ تہجد کی نماز کا وقت خاص طور پر قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان عام کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اسے رزق کا عطا کر دوں، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری کو دور کر کے اسے تندرستی دے دوں۔ چونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کی پابندی کریں اور کوشش کریں کہ یہ سعادت حاصل کر سکیں۔ تہجد کی نماز کی روحانی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور رات کے ایک حصے میں اس قرآن مجید کے ساتھ تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز کو اس کے رب کے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے اور بندہ تنہائی میں اپنے مالک کے سامنے جھکتا ہے۔ اس نماز کی جڑیں تقوی اور خلوص میں پیوست ہوتی ہیں، یہ صوفیاء اور صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے راتوں کو اپنی آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر اپنے خالق کی بندگی کر سکیں۔ تہجد کی نماز سے دل کو سکون ملتا ہے، چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے اور انسان کے معاملات زندگی میں برکت بھی آتی ہے۔ جو شخص تہجد کا عادی ہو جاتا ہے اسے کائنات کی ہر شے سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق کائنات کے مالک سے براہ راست جڑ جاتا ہے۔ اب آئیے اس کی بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں۔ در حقیقت نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا
نہ تو نماز کے فرائض میں سے ہے اور نہ ہی واجبات میں سے۔ البتہ اگر کوئی انسان زبان سے الفاظ کہہ لے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ کہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ جب تک آپ زبان سے الفاظ ادا نہیں کریں تب تک آپ کی نماز یا نیت نہیں ہوگی، بلکہ اصل نیت وہی ہے جو آپ نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور بس اتنا ہی کافی ہے۔ تاہم اگر آپ الفاظ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ پھر نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کریں گے۔ نیت کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ رات کو سوتے وقت یہ ارادہ کریں کہ میں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، لیکن نیند کی زیادتی کی وجہ سے آپ کی آنکھ نہ کھل سکی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو اس نیت کی برکت سے تہجد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی اپنے بندوں پر بہت بڑی عنایت ہوتی ہے، اس لیے روزانہ سوتے وقت تہجد کی نیت کر کے سونا چاہیے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ آنکھ نہ بھی کھلے تو آپ محروم نہ رہ جائیں۔ اب تہجد کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم اور ضروری باتیں یہ ہیں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، اور اس مسئلے میں علماء اکرام کی آراء مختلف ہیں۔ بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا شرط نہیں ہے، جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری بھی ہے، کیونکہ لغوی اعتبار سے نیند سے بیدار ہو کر پڑھی جانے والی نماز ہی نماز تہجد کہلاتی ہے۔ لیکن جو علماء اکرام سونا ضروری قرار نہیں دیتے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ سو کر بیدار ہونے کے بعد تہجد ادا کی جائے۔ تاہم اگر کسی کو نیند نہیں آتی یا وہ کسی وجہ سے سویا نہیں ہے، تب بھی اگر وہ وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین اسے تہجد کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ فقہا کے نزدیک تہجد کا لفظ حجود سے نکلا ہوا ہے، جس کے معنی ہے نیند کو ترک کرنے کے پس عشاء کے بعد سو کر اٹھنا۔ اس نماز کی روح ہے، لیکن اگر کوئی شخص عشاء کے بعد رات بھر عبادت کرے تو اسے صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز کا ثواب تو ملے گا۔ البتہ سنت مطہرہ کی پیروی میں سو کر اٹھنا ہی سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ تو واضح ہے کہ جب آپ نے عشاء کے 4 فرض ادا کر لیے تو آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں، جبکہ اس کا آخری وقت طلوع فجر کا ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا تہجد کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کا سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، جو سحری کا وقت کہلاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ پاک کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جیسا کہ پہلے حدیث سے پاک کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ رات کے 3 حصے کیے جائیں تو آخری حصہ سب سے زیادہ بابرکت ہے۔ اس وقت سائلین کی پکار سنی جاتی ہے اور گنہگاروں کی بخشش کا پروانہ لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ رات کے 2 بجے یا 3 بجے بھی اٹھتے ہیں تو یہ بھی تہجد کا وقت ہوتا ہے، لیکن فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت سب سے نورانی وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تہجد کی نماز کے لیے وضو کا تازہ ہونا بھی نور اعلیٰ نور ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کے وضو سے ہی تہجد پڑھے تو جائز ہے،
لیکن نیا وضو کرنا زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے۔ رکعتوں کی تعداد کے بارے میں جان لیں کہ آپ تہجد کی نماز 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت یا 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا آپ کا دل چاہے آپ اتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تمام تعداد ثابت ہیں۔ اگر وقت زیادہ ہو تو 8 یا 12 پڑھ لیں، اگر وقت کم ہو تو صرف 2 رکعت پڑھ لینے سے بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول 8 رکعت کا تھا، لیکن آپ کی زندگی میں مختلف مواقع پر تعداد مختلف بھی رہی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ انسان اپنی ہمت کے مطابق پڑھے، کیونکہ اللہ پاک کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو مستقل کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہوا کرے۔ اگر آپ روزانہ 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں تو اس پر ثابت قدم رہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ اب ایک بڑی غلط فہمی کہ سورۃ الاخلاص کتنی بار پڑھنی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 8 بار، دوسری رکعت میں 7 بار اور پھر ترتیب وار کم کرتے ہوئے پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ یہ نفل نماز ہے اور اس میں سورۃ الاخلاص کی ایسی کوئی تعداد متعین ہی نہیں یا فرض ہی نہیں کہ اب آپ ہر رکعت میں محض 1 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں، تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن 1 بار احتیاط سے اخلاص سے پڑھیں۔ اگر آپ سورۃ الاخلاص کے بجائے قرآن مجید کی کوئی اور سورت پڑھنا چاہیں تو بھی نماز بالکل درست ہوگی۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی صورتیں یاد نہ ہوں تو تہجد کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ سراسر غلط ہے، بالکل ہی جھوٹ ہے۔ آپ کو جو بھی سورت یاد ہو، چاہے وہ سورۃ الکوثر ہو یا وہ سورۃ الاخلاص ہو، آپ اس کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی تڑپ کو، آپ کی نیت کو، آپ کے سجدوں کی لذت کو، آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ سورتوں کی لمبائی نفل نماز میں فرض نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کسی قرآن پاک زیادہ کسی کو یاد ہو تو وہ لمبی قرأت کرے، کیونکہ نفل نماز میں قیام جتنا لمبا ہوگا اجر اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ تہجد کی نماز میں ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اسے باجماعت پڑھنا انتہائی ضروری نہیں، بلکہ یہ انفرادی عبادت ہوتی ہے تاکہ بندے اور رب کے درمیان راز و نیاز بات چیت قائم رہے۔ اسے اپنے گھروں میں ادا کرنا زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ ان میں نفل نمازیں ادا کرو۔ گھر میں تہجد پڑھنے سے برکت آتی ہے، رزق کے فرشتے آتے ہیں، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور گھر والوں میں دین کی رغبت پیدا ہوتی ہے، کشش پیدا ہوتی ہے۔ خواتین بھی اس نماز کا خاص اہتمام کر سکتی ہیں، ان کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں پختہ نیت کریں، ارادہ کریں، نیت خالص ہونی چاہیے، پھر تکبیر تحمیمہ کہہ کر نماز شروع کریں۔ یہاں یہ بات نہایت اہم اور ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ اور قرأت میں اتنی آواز ہونا ضروری ہے کہ اگر شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ بہت سے لوگ صرف اور صرف دل ہی دل میں پڑھتے ہیں اور ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ اس طرح نماز بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے۔ نماز کے دیگر ارکان جیسا کہ رکوع، سجود، قعدہ بالکل اسی طرح ہوں گے جیسے آپ عام نمازیں پڑھتے ہیں۔ سجدے میں لمبی دعائیں کرنا اور گڑ گڑا کر اللہ پاک سے مانگنا تہجد کی خاص روح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے حالت میں ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ پاک کو سجدہ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے۔
پس تہجد کے سجدوں میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رزق کی تنگی کو دور کرنے کی دعائیں کریں اور امت مسلمہ کی خیر و عافیت کی دعائیں کریں، رزق کی دعائیں کریں۔ تہجد کی نماز کے بعد مسنون دعائیں مانگنا بھی سنت سے ثابت شدہ ہے۔ آپ اپنی مادری زبان میں بھی اللہ پاک سے باتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ زبان سے زیادہ دل کی آواز کو سنتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کا ورد کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اس سے آپ کی دعا کی قبولیت کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تہجد کے وقت کی ایک اور روحانیت یہ ہے کہ اس وقت کی خاموشی انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ دن بھر کی مصروفیات، آپ دن بھر کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، انسان اکثر اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ وقت صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ تہجد گزار بندوں کے لیے اللہ پاک نے جنت میں خاص بالا خانے تیار کر رکھے ہیں، جن کے باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ جب صحابہ اکرام نے پوچھا یہ کن کے لیے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے لیے ہے جو نرم گفتگو کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور راتوں کو جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو وہ اللہ پاک کے سامنے نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم مرتبہ ہے ان لوگوں کا جو رات کی نیند قربان کر کے مالک حقیقی کو آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز سے انسان کی دعا میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی بڑی پریشانی میں، کسی بڑے مسئلے میں، کسی بڑے دکھ و تکالیف میں مبتلا ہیں یا کوئی ایسی حاجت پوری نہیں ہو رہی تو اللہ پاک کے سامنے تہجد میں رو رو کر مانگیں، کیونکہ سحری کی پکار کبھی خالی واپس نہیں جاتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز سے تعلق کو مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس میں نہ تو صورتوں کی کوئی خاص تعداد شرط ہے اور نہ ہی نیت کے لیے لمبے چوڑے الفاظ ضروری ہیں، بس سچی طلب اور اخلاص درکار ہے۔ اگر آپ زندگی میں کسی مشکل کا شکار ہیں، کسی پریشانی کا شکار ہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی یا کوئی اور پریشانی ہے یا کوئی تکلیف ہے، کوئی غم پیچھا نہیں چھوڑ رہا تو تہجد کے وقت اٹھنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو اس معلومات سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس پیغام کو آگے بھی ضرور شیئر کریں، دوستوں تک بھی پہنچائیں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے خوبصورت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔